بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے۔ ایک کام کیا کریں اور اسے اپنی عادت بنا لیں۔ اس کو کرنے کے آپ کو بہت فائدے ملیں گے، اللہ کا قرب ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا، خوشنودی، محبت ملے گی، اہل بیت کی نظر کرم اور توجہ ملے گی۔ اور اہل بیت اللہ تعالیٰ کی وہ مبارک ہستیاں ہیں، کائنات کے وہ راز ہیں کہ اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، کوئی کمی نہیں رہے گی، بن مانگے ملے گا اور بے حساب ملے گا، اتنا ملے گا جتنا گمان نہیں کیا ہوگا۔ پابندی سے کر دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ادب مل جائے گا، جو کہ بہت بڑی چیز ہے۔ عشق مل جائے گا، عشق مل جائے آپ کو اللہ کا، اس کے رسول کا، اہل بیت کا، تو یہ ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کا آپ جتنا شکر ادا کریں کم ہے، جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اپنی ہر نماز کے بعد اہل بیت کی ہستیوں کے لیے دعا کریں، اہل بیت کی آل کے لیے دعا کریں جو کہ سعادات کرام ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت کوئی خاص لفظوں میں دعا کرنی ہے، جیسے اپنے لیے مانگتے ہیں ویسے ان کے لیے مانگیں کہ سعادات کرام ہیں، تیرے حبیب کی آل میں سے ہیں، تو یا اللہ عز و جل ان کی پریشانیاں ختم کر دیں، ان کے مسئلے حل کر دیں۔ اگر وہ مقروض ہیں تو ان کے قرضے ادا فرما دے، وہ بیمار ہیں تو انہیں شفا عطا فرما دیں، ان کے گھر میں خوشیاں، سلامتی، خیریں عطا فرما، انہیں جسمانی روحانی رزق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے رسول کی آل ہیں، ان پر اپنا خاص کرم اور فضل فرما، ان کے صدقے سے مجھے یہ عطا فرما۔ آپ ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ ان کے لیے دعا کریں گے نا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات پہنچے گی کہ کوئی ہے جو آپ کی آل کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی ہے جو ان کے لیے مانگتا ہے، اپنی ہر نماز کے بعد اپنے لیے نہیں مانگتا، آپ کی آل کے لیے مانگتا ہے، تو پھر سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے راضی اور خوش ہوں گے، آپ کی طرف نظر کرم کریں گے، اہل بیت آپ کی طرف نظر کرم کریں گے۔ پھر بتائیے آپ، کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جو آپ کا حل نہیں ہوگا؟ کوئی ایسی پریشانی ہوگی جو ختم نہیں ہوگی؟ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ عمل کرنا شروع کیا، یعنی اپنی ہر نماز کے بعد اہل بیت کے لیے، ان کی آل کے لیے خصوصی دعا کرنا شروع کی، آپ یقین کریں مجھے اپنے لیے کچھ مانگنے کی اب ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ کریم مجھے بن مانگے دے دیتا ہے، سارے مسئلے میرے جو ہیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں، صرف اور صرف ان کے لیے مانگنے کی برکت سے۔ کیونکہ اہل بیت کائنات کی وہ ہستیاں ہیں، وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ اگر آپ ان کے لیے کچھ کریں گے تو آپ کو وہ ریوارڈ ملے گا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ صدقہ کریں اور اس کا ثواب اہل بیت کو ہدیہ کر دیجئے۔ آپ کچھ مخلوق کی خدمت کریں، اپنی اس نیکی اور خدمت کا ثواب اہل بیت کو ہدیہ کر دیجئے۔ چند ہی دنوں میں کائنات کا نظام آپ کے موافق ہوگا۔ اہل بیت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم شامل ہو جائے گی، توجہ ملنے لگے گی، اور جب توجہ ملنے لگتی ہے نا تو بس اعمال بھی سدھر جاتے ہیں، دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ توجہ ملنا بہت بڑی بات ہے۔ ہم اپنی عبادتوں سے، ریاضتوں سے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کی اہل بیت کی توجہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم کیا اور ہماری عبادت کیا، ہمارے ذکر و اذکار کیا، ہم جیسے گنہگار ہیں، ہماری جو زبان اتنے گناہ کرتی ہیں، آنکھ جو اتنے گناہ کرتی ہے، کیا ہم عبادت کر کے، ریاضت کر کے وہ مقام پا سکتے ہیں؟ یہ مقام تو توجہ سے حاصل ہوتا ہے، توجہ سے مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ روٹین اپنی لازمی اپنا لیں۔ کچھ پڑھ کے اہل بیت کو لازمی ہدیہ کیا کریں، دن میں نفل پڑھ لیں، نفل نماز ادا کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، آپ صدقہ کر کے ان کو ہدیہ بھیجیں، آپ ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ پھر دیکھیں کچھ ہی دنوں میں آپ کی زندگی میں واضح تبدیلی آئے گی، واضح۔ دشمن جو ہے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کوئی چیز آپ کو تکلیف نہیں دے سکے گی، آپ کے کام بننا شروع ہو جائیں گے، پروموشنز ہونا شروع ہو جائیں گی، رکی ہوئی چیزیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کرنا شروع کر دیں، بس یہ ایک چیز کرنا شروع کر دیں، دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی، آخرت میں بھی ملیں گی، اور بے حساب ملیں گی۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو نہ ملے، کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اور سب سے بڑی بات تو ادب مل جائے گا، محبت مل جائے گی، قربت مل جائے گی، توجہ مل جائے گی۔ اور یہ وہ بے مثال چیزیں ہیں جو آپ کو محنت سے نہیں مل سکتی، دعا سے مل سکتی ہیں۔ بس دعا کرنا شروع کر دیجئے اور کرم کے دروازے خود کھلتے ہوئے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، ادب نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کا قرب عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔